حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ الہی میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم میرا عدل و انصاف نہیں دیکھ سکو گے۔ ہے نا کتنی عجیب بات۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں مالک میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا اچھا فلاں جو ہے نہر پر چلے جاؤ اور وہاں دیکھنا۔ وہ نہر پر چلے گئے، وہاں پر چھپ گئے۔ اب وہاں پر ایک بڑا امیر شخص آیا پانی پینے کے لیے۔ اس کے پاس ایک مال و دولت سے بھرا ہوا تھیلا تھا، وہ اس نے اپنے برابر میں رکھ دیا، پانی وغیرہ پیا اور جانے لگا نا تو اپنا وہ تھیلا بھول گیا، وہ چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپے ہوئے تھے۔ اس کے جانے کے بعد ایک بچہ آیا۔ اس بچے نے جب وہ مال و دولت سے بھرا تھیلا دیکھا تو وہ اٹھایا اور لے کر چلا گیا۔ پھر اس بچے کے بعد ایک بوڑھا شخص آیا جو کہ اندھا تھا، وہ آ کر وہاں لیٹ گیا۔ اچھا امیر شخص کو یاد آیا کہ میں اپنا تھیلا تو فلاں نہر کے پاس چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ واپس پلٹ کر آیا تو دیکھا کہ وہاں تھیلا نہیں تھا اور بس ایک بوڑھا شخص تھا، وہ بھی نابینا۔ تو اس امیر شخص نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ پھر میرا تھیلا، پیسوں سے بھرا تھیلا یہاں رکھا تھا، کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا کہ بھائی مجھے نہیں معلوم، میں تو اندھا ہوں۔ اس نے کہا نہیں تمہارے علاوہ یہاں کوئی ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے تم نہیں چرایا ہے، بتا دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے بہت منع کیا لیکن بادشاہ نے غصے میں آ کر اس شخص کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ بڑے پریشان ہوئے کہ مالک اس نے تو پیسے چرائے نہیں تھے، اس کو تو ناحق قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہی بھیجی، فرمایا اے موسیٰ یہ جو بادشاہ ہے نا، اس کے پاس اس بچے کا باپ جو ابھی تھیلا لے کر گیا ہے، اس بچے کا باپ سالوں سے مزدوری کر رہا تھا لیکن بادشاہ نے اس کی مزدوری کبھی نہیں دی تھی اس کو، تو ہم نے اس ذریعے سے اس کو وہ مزدوری پہنچا دی کہ وہ بادشاہ کا تھیلا جو ہے وہ اٹھا کر لے گیا، اس کو اس کے باپ کی مزدوری مل گئی۔ اور یہ جو بوڑھا نابینا شخص ہے نا، اس نے اپنی جوانی میں بادشاہ کے باپ کا قتل کیا تھا، لہٰذا اس کو قتل کا بدلہ قتل، اس کو جو اس کے بدلے میں قتل کر دیا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ زندگی میں بھی کبھی کبھی وہ لوٹ کر آتا ہے جو ہم ماضی میں کرتے ہیں۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں اولاد کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، جب اولادیں جوان ہو جاتی ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، کسی کی بیٹی کا گھر نہیں بن پاتا، کسی کے ساتھ کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ بچیاں جو ہے وہ اپنی پسند سے شادیاں کر لیتی ہیں، یا اور بھی کئی قسم کے مسائل جس کی وجہ سے والدین پریشان رہتے ہیں۔ پھر میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم نے تو کبھی زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں کسی کے ساتھ۔ تو ایسا نہیں ہوتا، کبھی آپ لیٹا کریں اور پھر ماضی سے یاد کیا کریں کہ کہاں کہاں آپ نے کسی کو ٹیز کیا ہے، کہاں کہاں آپ نے لوگوں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھائی ہیں۔ میری اپنی زندگی کا ذاتی تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جن ماؤں نے، جن کی بچیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں نا اور جو دوسروں کی بچیوں پر انگلیاں اٹھاتی ہیں، ان کے کردار پر انگلیاں اٹھاتی ہیں، ان کے بارے میں غلط کہتی ہیں، یا صاف الفاظ میں کہا جائے لوگوں کے ٹو میں لگے رہتے ہیں، تو ان کی اپنی اولاد کا بھی کوئی انجام اچھا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولادیں خوش رہیں، خوش و خرم رہیں اپنی زندگی میں، وہ ایک کامیاب زندگی گزاریں، تو آپ لوگوں کی اولاد کی عزت کرنا شروع کر دیں، آپ لوگوں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھنا شروع کر دیں، آپ لوگوں کی ٹور جاسوسی میں نہ لگیں بلکہ ان کی پردہ داری کریں، ان کے پردے رکھیں۔ آج آپ کسی کا پردہ رکھیں گے تو اللہ دنیا میں بھی آپ کے پردے رکھے گا اور محشر میں بھی آپ کے پردے رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔